ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس چیز پر تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے۔ اللہ سے اسے پہلے ہی سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ رہا ہے، اور تو جب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں کیوں عطا نہیں کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی ہے، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اس سے بلاتے رہیں بار بار، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اسے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی ہمیں وہ غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ صبر سے مت اکتایا کریں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں، وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے نا، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے، جس کی منزل اپنے رخ کے قربت ہوتی ہے۔ وہ ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجہ بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہونا، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ ایک دن آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب رہتا ہے، بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزارا ہے اس نے تو سکھ بھی وہی دے گا، درد سے گزارا ہے تو درد سے وہی نکالے گا، پتے وہیں سے نکلیں گے جہاں سے وہ چاہے گا۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہوئے ہو، منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر دیا جائے گا اور اس کے ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کی کڑوے گھونٹ تم نے ہنس ہنس کر پیے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کے بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو جاؤ، تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو، اور تمہارے خیالات سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی چاہ تمہیں وہ ابھی تک تمہیں میسر ہو، اور وہ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل تم ویسا ہی پاؤ گے۔ جسے درد آنکھ میں ہوتا ہے نا، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہی ہے، اور تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔
اور اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رکھتا، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی، اور جس سے تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے اسے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے پھر رابطہ ہی توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی انشاءاللہ۔